خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اپنے اپنے درجے میں پوزیشنز حاصل کرنے والے طلباء میں تقسیم انعامات کے سلسلے میں یہ آج کا اجتماع ہے۔ جو طلباء پوزیشن حاصل کرتے ہیں اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب پر آج میں کچھ کلام کروں گا، اور اکثر و بیشتر سب سے بڑا سبب یہی ہوتا ہے جو میں عرض کروں گا۔ ذہانت بھی اس کے اندر بہت معنی رکھتی ہے، حافظے کا اچھا ہونا بھی ایک فیکٹر ہے، اور اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ کسی شخص نے کہا بری خبر یہ ہے، بری خبر یہ ہے کہ وقت اڑتا جا رہا ہے، اور اچھی خبر یہ ہے کہ اس کا اڑانا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اسے کیسے کدھر اڑا رہے۔ ایک دوسرے آدمی نے کہا کہ اگر آپ کو اپنی زندگی سے پیار ہے تو وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ وقت ہی کا نام تو زندگی ہے، آپ کا وقت ہی آپ کی زندگی ہے۔ جب کوئی بندہ مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کا وقت پورا ہو گیا، یہ جملہ بڑا معروف بولا جاتا ہے کہ اس کا وقت پورا ہو گیا۔ تو زندگی کیا ہوئی پھر؟ وقت۔ آپ کے پاس وقت ہے تو زندگی ہے، اور آپ کا وقت ختم ہوا تو زندگی ختم ہو۔ اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے اور آپ کے پاس وقت باقی ہو۔ اس کی زندگی تو ختم ہو گیا لیکن وقت ابھی کافی سارا باقی ہے، اس کا کوئی تصور نہیں۔ یہ بڑی پیاری بات ہے کہ وقت ضائع نہ کریں، کہ وقت ہی تو آپ کی زندگی ہے۔ اگر آپ نے وقت ضائع کیا تو گویا آپ نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا۔ وقت مفت ہے، پیسے دے کے اپنے وقت میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ وقت مفت ہے لیکن بے انتہا قیمتی ہے۔ مفت ہے لیکن بے انتہا قیمتی ہے۔ آپ اس کے مالک نہیں، لیکن یہ آپ کے تصرف میں ہے۔ آپ اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھ نہیں سکتے، آپ کو اسے استعمال ہی کرنا ہے، دوسرا آپشن نہیں کہ ابھی 2-4 گھنٹے کہیں محفوظ کر لیں اور کسی اور وقت میں استعمال کریں گے، نہیں۔
جو وقت ہے وہ استعمال ہی کرنا ہے، وہ استعمال فضول ہے یا استعمال صحیح ہے یا استعمال بد ہے، آپ نے اسے استعمال ہی کرنا ہے. یہ وقت ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے وقت کے حوالے سے کئی انداز میں اور کئی پہلوؤں سے کلام فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ کے نزدیک ہمیشہ سے، جب سے آسمان و زمین بنے ہیں تب سے ہمیشہ 12 مہینے ہیں، جن میں 4 حرمت والے. جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے اس نے 12 ماہ کا نظام بنایا. اب بطور خاص 12 مہینوں کا تذکرہ، اس میں ایک نقطہ بڑا واضح طور پہ موجود ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس شے کا ذکر فرمایا وہ شے بیکار نہیں ہو سکتی، وہ شے بیکار نہیں ہو سکتی. اس کی کوئی نہ کوئی ایسی افادیت، اہمیت، ضرورت لوگوں کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے. خود شیطان ہی کا تذکرہ قرآن مجید میں، تو شیطان کے تذکرے کی لوگوں کو ضرورت ہے کہ لوگوں کو پہچان ہو، اس کی عداوت کا پتہ چلے، اس کی شیطانیت کا پتہ چلے، اس کے واروں کا پتہ چلے، اس کے وسوسے کا پتہ چلے، اسے بچنے کا طریقہ پتہ چلے، اس کے اہداف اور مقاصد پتہ چلیں. تو قرآن مجید میں جس شے کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس کی کوئی افادیت، اہمیت یا لوگوں کے لیے اس کی کوئی ضرورت ہوتی. اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کا تذکرہ کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 12 مہینے جو وقت کی ایک تقسیم ہے، اس کی بطور خاص ایک افادیت اور اہمیت ہے. اچھا، پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. فرمایا کہ اے حبیب، یہ لوگ تم سے سوال کرتے ہیں نئے چاند کے بارے میں کہ چاند شروع میں چھوٹا سا کیوں ہوتا ہے، پہلی رات کا چھوٹا سا، پھر بڑا، پھر بڑا، پھر بڑا. تو یہ جو ابتدائی راتوں کے چاند اہلہ، ہلال جن کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے کیوں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی ٹیکنیکل وجہ ہے وہ نہیں بیان کی کہ یہ اس لیے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے یہ وجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان چاندوں کی افادیت کو بیان فرمایا. فرمایا ہیا مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے اوقات کار ہیں، یہ وقت کی تقسیمیں ہیں کہ ایک مہینہ شروع ہوتا ہے تو لوگ اپنے معاہدے، اپنے ایگریمنٹس، اپنے پلانز، اپنی زندگی کا لائحہ عمل ان مہینوں میں، ان دنوں میں تقسیم کے اعتبار سے کرتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے اوقات کار ہیں، یہ ان کے تقسیم کار ہے وقت کے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے تاکہ لوگ اس کے مطابق عمل کریں. اچھا، ایک اور پہلو جو قرآن پاک میں ہے، آپ نے قرآن مجید کی بہت سی صورتیں پڑھی دیکھی ہوں گی، بہت سی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وقت کی قسم ذکر فرمائی، وقت کی قسم ذکر فرمائی. جیسے فرمایا والفجر ولیال عشر، اور فجر کی قسم، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی. فجر بھی وقت ہے، 10 راتیں بھی وقت. فرمایا والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، چاشت بھی وقت. فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، رات کی قسم جب وہ چھائے اور دن کی قسم جب وہ چمکے، جب وہ تجلی ڈالے.
رات بھی وقت ہے، دن بھی وقت ہے۔ اچھا، اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں۔ زمانہ بذات خود وقت کا نام ہے، زمانہ وقت ہی کی ایک دوسری تعبیر ہے۔ تو ان آیات مبارکہ میں آپ تھوڑا سا غور کریں تو جو چیز آپ کے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ وقت کی بذات خود ایک ایسی شان ہے، ایک ایسا مقام اور رتبہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے۔ اور یہ وقت وہ فیکٹر ہے، وہ سبب ہے، وہ ذریعہ ہے کہ جس سے کچھ لوگوں کو عروج ملتا ہے اور کچھ کو زوال نصیب ہوتا ہے۔ کچھ بلندی پہ چلے جاتے ہیں اور کچھ پستی کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ کامیابی کی مسند پر برا جمع ہو جاتے ہیں اور کچھ ناکامی کے گڑھوں میں گر جاتے ہیں، کچھ زندگی کے میدان میں سبقت لے جاتے ہیں اور کچھ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے وہ وقت ہے۔ اچھا، وقت کی جو تقسیم ہے اس کے حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ خود اوقات کی تقسیم ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے، رات اور دن بنائے لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم رات میں سکون اور آرام حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور دن کے وقت اللہ کا فضل تلاش کرو۔ رات میں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ آرام کیا جائے۔ دن میں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فضل خداوندی تلاش کرنا چاہیے۔ اب فضل خداوندی کی یہاں پر جو پہلی تعبیر ہے وہ تو رزق ہے، کہ یہاں رزق کے حوالے سے کلام فرمایا ہے کہ رزق کی تلاش دن میں کی جاتی عام طور پہ، اور اکثر ابھی بھی دنیا میں یہی۔ لیکن فضل الہی کا لفظ بڑا وسیع ہے۔ علم بھی خدا کا فضل ہے اور حصول علم بھی خدا کا فضل ہے، تو لہذا جو علم کی طلب ہے اس کے لیے بھی دن کے اوقات موجود۔ لیکن آیت پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اوقات کار کی تقسیم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ احادیث طیبہ اس حوالے سے ایک نہیں بہت ساری ہے، میں صرف ایک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ غفلت کا شکار ہیں کہ ان کی قدر نہیں کرتے۔ قدر نہیں کرتے حدیث کا جملہ نہیں، یہ تشریح کا جملہ ہے کہ ان کی قدر نہیں کرتے۔ ایک صحت اور دوسری نعمت فراغت۔ صحت ہے تو صحت کی قدر نہیں کرتے، اور فراغت ہے تو فراغت کی قدر نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ آپ ابھی علم دین حاصل کر رہے ہیں، 95% سے زیادہ طلبہ وہ ہیں کہ جن پر دوسری کوئی ذمہ داری نہیں۔ بعد ہوتے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، اپنا خرچہ نکالتے، کچھ اور کام کرنے پڑتے، لیکن آپ کی صورت یہ ہے کہ آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے، فراغت ہی فراغت۔ نہ آپ کو کمانے کی ضرورت، نہ آپ گھر کے مسائل حل کرنے کے اندر کوئی کردار ادا کرنے کی آپ کو حاجت، نہ آپ کو کوئی اور کام دیے جاتے ہیں کہ جس میں آپ کا بہت سارا وقت صرف ہو جائے۔ لیکن اس سے غفلت جتنی ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ صحت ہوتی ہے تو ہم تباہ کرنے پہ تلے ہوتے ہیں، جو دل آئے گا کھائیں گے، الٹی سیدھی ہر طرح کی چیزیں کھائیں گے۔
جب صحت تباہ ہو جائے گی تو اب پیسے خرچ کریں گے کہ صحت مل جائے. کسی نے کہا ہے کہ ہم صحت برباد کر کے پیسہ کماتے ہیں، صحت برباد کر کے پیسہ حاصل کرتے ہیں، اور پھر پیسہ برباد کر کے صحت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب صحت ہوتی ہے تو صرف پیسہ نظر آتا ہے، تو دن رات صبح و شام کوشش کوشش کوشش، بھاگ دوڑ کے پیسہ مل جائے، صحت تباہ ہو جاتی. اب جب صحت تباہ ہوتی ہے تب تک پیسہ اتنا سارا جمع ہو جاتا ہے. لیکن اب پرابلم، اب بلڈ پریشر شروع ہو گیا، اب شوگر کی بیماری لگ گئی، اب معدہ نہیں ٹھیک، اب سر درد رہتا ہے، اب فلاں مرض شروع ہو گیا، چلو جی اب ڈاکٹر کے پاس. اب پیسہ برباد کر کے اب صحت لینے کی کوشش کرتے. تو صحت کی خاطر، پیسے کی خاطر صحت برباد کی، اور اب صحت کی خاطر پیسہ برباد کریں گے. حالانکہ بہترین یہ تھا کہ دونوں کو اعتدال میں رکھتے. پیسہ آدھا کما لیتے، صحت بری رکھتے. نہ یہ کہ صحت آدھی کر لی پیسہ پورا کر لیا، اور پیسہ کبھی پورا نہیں ہوتا. صحت تو تب بھی پوری ہو جاتی ہے، پیسہ کبھی پورا نہیں ہوتا. 1 ارب کے بعد 2 ارب ہے، 2 ارب کے بعد 4 ارب ہے، 4 کے بعد 6 ہے، 6 کے بعد 6 خرب ہے. یعنی پیسے کی حد ہی کوئی نہیں، قبر کی مٹی بھرے گی. تو حدیث مبارک میں فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں لوگ غفلت میں ہیں، ایک صحت اور ایک فراغت. فراغت کے زمانے میں ہم اپنا وقت ایسے اڑا دیتے ہیں، ہمارے 50 ایسے کام کہ جن کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں فضول ہے، لوگ بھی کہتے ہیں فضول ہے، لیکن ہم نے عادت پالی ہوتی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی فراغت کے وقت کو برباد کر دیتے ہیں. اور جب پھل ملنے کا وقت آتا ہے تو پھر ہم لوگوں کی منتیں کرتے پھرتے ہیں کہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ کر دے، میرا کچھ یہ کر دیا جائے، میرا یہ کچھ یہ کر دیا جائے. وجہ یہ ہے کہ جس وقت وہ نعمت حاصل تھی تب ہم نے اس کی قدر نہیں کی. زندگی کے ایک حصے میں ہر بندے نے فارغ رہنا ہے. زندگی کے ایک حصے میں ہر بندے نے فارغ رہنا. جب وہ کسی شے کو حاصل کر رہا ہے، اگر وہ اس وقت مصروف ہو گیا، وقت کی قدر کر لی، تو بعد میں وہ فارغ رہے گا اور پرسکون رہے گا. اور جس نے یہ سکون پہلے حاصل کر لیا وہ بعد میں ساری زندگی مصروف رہے گا. آپ اپنی مثال لے لیں. طالب علم اگر اپنے درس نظامی کے زمانے میں 6 سال یا 8 سال جو بھی ہیں، ان 6 سے 8 سالوں میں مصروف رہے اور وقت کو صحیح استعمال کرے، اور اس کے بعد جب وہ کسی کام میں لگ جائے تو کچھ عرصہ حصول علم میں، کتابوں کے مطالعے میں، اپنے مقصد کے حصول میں محنت کرتا رہے، 10 سے 15 سال محنت کر لے، 10 سے 15 سال، 15 سال کے بعد ساری زندگی فارغ. کیونکہ دوسرا بندہ جو کام 12 گھنٹے میں کرے گا یا 4 گھنٹے میں کر لے گا، 8 گھنٹے اس کے پاس فارغ. تو یا تو پہلے 15 سال محنت کر لیں اور بعد میں ساری زندگی فارغ. اب فارغ ہونے کے باوجود آپ پڑھیں گے یا کچھ کریں گے، وہ آپ کی انجوائمنٹ ہے، وہ آپ کا ایک مزہ ہے کہ آپ مطالعہ کرتے ہیں. لیکن اگر وہ فراغت کے سال پہلے گزار لیے کہ جو آپ کا درس نظامی کا زمانہ ہے وہ، اس کے بعد اگر آپ کی تدریس ہے یا کوئی بھی علمی کام ہے وہ بھی آپ نے فارغ ہی گزار لیا، تو پھر آپ یقین کیجئے کہ پوری زندگی اب دوبارہ فارغ نہیں ہو. کیونکہ فراغت کے 2 حصے تھے، یا یہ والا یا یہ والا. یا آپ یہ حصہ فارغ گزار دیں اور یا پھر وہ حصہ فارغ گزار دیں. اب آپ مدرسین میں لے لیں، میں آپ کو اپنی ذاتی مثال دیتا ہوں کہ میں نے پڑھنے کے زمانے میں وقت نہیں ضائع کیا، نہیں کرتا تھا. 1 منٹ بھی مجھے جو ہے نا وہ پہاڑ ہوتا تھا کہ میرا اگر ضائع ہو جائے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پڑھا ٹھیک تھا، تو پڑھانے کے زمانے میں کوئی تکلیف نہیں تھی.
تدریس کرنی ہے بڑی سے بڑی کتاب 5 منٹ 7 منٹ 8 منٹ 10 منٹ، بس اس سے زیادہ نہیں تیاری کرنے کے لیے۔ اگر افتاء کے اندر مطالعہ کرنا ہے تو اب مجھے اصول الشاشی کے اصول اب سمجھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے تب کے سمجھے ہوئے۔ لہذا جب افتاء کا زمانہ آیا تو اس کے اندر وہ چیزیں پہلے سے ذہن کے اندر مستحضر تھی، موجود تھی، تو اس کو جسٹ جوڑنا تھا اور آگے نکلنا تھا۔ افتاء میں آنے کے بعد 5 6 7 سال بڑی محنت کی، دن رات 16 گھنٹے مطالعہ کرنا، پڑھنا، یہ وہ، افارغ۔ اب اگر مصروفیت ہے تو وہ اپنی مرضی کی ہے، اب پابندی کی مصروفیت نہیں۔ وہی بات، وہی تحقیق کرنے میں دوسرے کو 2 دن لگیں گے تو ہمیں شاید 2 گھنٹے نہ لگے۔ وجہ یہ ہے کہ مطالعہ کیا ہوا ہے، مقدمات اس کے یاد ہیں، تو وہ وقت مصروفیت کا گزارا تو اگلی زندگی فراغت کی۔ اس فراغت کو اب میں چاہے بیان میں استعمال کروں، اب میں چاہے اس کو عبادت میں استعمال کروں، اب میں چاہے اپنی مرضی سے مطالعے میں استعمال کروں، چاہے میں اس کو دنیا میں گھومنے پھرنے میں استعمال کروں، اب وہ میری مرضی۔ لیکن ہمارے ہی ساتھ بہت سارے وہ افراد بھی تھے کہ جنہوں نے تب انجوائے کیا اور اب روتے ہیں۔ اب اگر تدریس کرنی ہے تو سبق پڑھانے کے لیے تیاری بہت زیادہ کرنی پڑے گی، اب اردو شرح بھی پڑھو تو فلاں بھی کرو، یہ بھی کرو۔ اب اگر کسی اور فیلڈ میں جائیں گے تو اب بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ اچھا، پھر چونکہ محنت کم کی تھی، فراغت کا زمانہ پہلے گزار لیا، تو جو علمی معیار تھا وہ بھی اتنا ہی بنا۔ جب اتنا ہی علمی معیار بنا تو جو بعد میں جاب ملی وہ بھی نیچے والی ملی۔ پہلے مصروفیت تھی تو جاب بھی اچھی ملے گی، پہلے فراغت تھی تو جاب بھی نیچے والی ملی، اب نیچے والے ملی تو گھر کے خرچے پورے نہیں ہوں گے، گھر کے خرچے پورے نہیں ہوں گے تو اب پڑھاؤ ٹیوشن، اب شام میں روزگار کا کوئی ذریعہ تلاش کرو، اب ادھر بھاگ دوڑ کرو، ادھر بھاگ دوڑ کرو۔ کیوں؟ اب ساری زندگی مصروف رہے گا یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 حصے تھے فراغت اور مصروفیت کے، ایک اس نے گزار دیا فراغت کے اندر، اب ساری زندگی مصروفیت، اب اس کی جان نہیں چھوٹے۔ تو یہ تقسیم کار ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے کہ بندہ اس نعمت کی قدر نہیں کرتا تو پچھتاتا ہے۔ اچھا، پھر وقت کے اعتبار سے ایک بڑی خوبصورت چیز ہے، وقت وہ شے ہے کہ جس نے اسے صحیح استعمال کیا وہ بھی دوسروں کو کہتا ہے کہ وقت کی قدر کرو۔ جس نے وقت کو بہت اچھا استعمال کیا وہ دوسروں کو کہتا ہے وقت کی قدر کرو، اور جس نے وقت کو برباد کیا وہ بھی دوسروں کو کہتا ہے وقت کی قدر کرو۔ یہ کامیاب و ناکام دونوں متفق کہ وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ تو آپ وقت کی قدر کرنے والے وہ بنے کہ جو کامیاب ہو کر بولتے ہیں کہ وقت کی قدر کرو، وہ نہ بنے جو ناکام ہو کے کہتے ہیں وقت کی قدر کرو، کہ اب تو وقت نکل گیا، اب تو صرف نصیحت ہی دوسروں کو کر سکتے اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا، پھر وقت کے حوالے سے ایک اور چیز عرض کروں، یہ جنہوں نے پوزیشن حاصل کی ان کا بھی، اور یہ جو پوزیشن نہیں حاصل کر سکے ان کا بھی، دونوں کا سال 360 یا 365 دن پر ہی مشتمل تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ کامیاب لوگوں کا دن 370 380 دن کا ہے اور ناکام لوگوں کا جو سال ہے وہ 360 دن کا، ایسا نہیں۔ دونوں کے سالوں کے اندر 12 مہینے ہی تھے، دونوں کے مہینے میں 30-31 دن ہی تھے، دونوں کے ہر دن کے اندر 24 گھنٹے ہی تھے، دونوں کے ہر گھنٹے میں 60 منٹ ہی تھے۔ فرق کہاں پر ہے؟ وقت تو دونوں کے پاس برابر ہے، جو پوزیشن لے گئے ان کے پاس بھی اتنا وقت، جنہوں نے نہیں لی ان کے پاس بھی اتنا وقت۔ زندگی میں جو کامیاب ہوتے ہیں ان کے پاس بھی اتنا ہی وقت ہوتا ہے، جو ناکام ہوتے ہیں ان کے پاس بھی اتنا ہی وقت ہوتا ہے۔ فرق کہاں پر آتا ہے؟ فرق آتا ہے طریقے استعمال پر۔
کہ طریقہ استعمال کیا ہے. ہم ایک دن میں 24 گھنٹوں سے 25 نہیں کر سکتے، 24 ہی رہیں گے. لیکن ہم ان 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے پڑھنے کی بجائے 10 گھنٹے پڑھ سکتے ہیں. 24 کو 25 نہیں کر سکتے، لیکن یہ ممکن ہے کہ 8 گھنٹے پڑھنے کی بجائے 10 گھنٹے پڑھیں. 2 گھنٹے روزانہ زیادہ پڑھا، ایک مہینے کے اندر 60 گھنٹے زیادہ پڑھے. ایک سال کے اندر تو تقریباً جو ہے وہ 700 سے بھی زیادہ گھنٹے آپ کے بن جائیں گے. آپ اپنی زندگی میں یوں اضافہ کر سکتے ہیں. اب آپ کا ایک سال 360 کا نہیں. جس نے ایک دن میں 6 گھنٹے پڑھا اس کے 360 دن کچھ اور بنیں گے، اور جس نے ایک دن میں 10 گھنٹے پڑھا اس کے 360 دنوں میں اور کئی دنوں کا اضافہ ہو جائے. تو ہم اپنے وقت میں اضافہ یوں کر سکتے، ورنہ وقت میں اضافہ نہیں ہو سکتا. تو کامیاب اور ناکام جو ہے یہ دونوں طرح کے لوگ اپنے طریقہ استعمال کی وجہ سے ان میں فرق آتا ہے. اچھا، پھر ایک عام طور پہ اکثر لوگوں کی زبان پہ یہ جملہ ہوتا ہے، میرے پاس وقت نہیں. اور یہ تقریباً آج کے زمانے میں تو ہر بندہ یہ جملہ بول دیتا ہے، میرے پاس وقت نہیں. جو بہت پیسے والا ہے اس کے پاس بھی وقت نہیں، جو بہت غریب ہے اس کے پاس بھی وقت نہیں، جو بہت مطالعہ کرتا ہے اس کے پاس بھی وقت نہیں، جو کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتا اس کے پاس بھی وقت نہیں، جو لائق طالب علم ہے اس کے پاس بھی وقت نہیں ہے، جو نالائق ہے وہ بھی بولتا میرے پاس وقت نہیں. اچھا، ہوتا بھی کسی کے پاس نہیں. وجہ یہ ہے کہ لائق کی لائق مصروفیات ہوتی ہیں اور نالائق کی نالائق مصروفیات ہوتی ہیں، تو وقت دونوں کے پاس نہیں ہوتا. لیکن وہ وقت کیوں نہیں ہوتا؟ وہ وقت بسبب لیاقت نہیں ہوتا یا بسبب عدم لیاقت نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ وقت کا استعمال ہی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے. اب یہاں پر یہ ایک بدیہی سی بات ہے کہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ وقت کے استعمال کے حوالے سے ہم کریں کیا اگر ہمارے پاس وقت ہے، اور یقیناً ہر آدمی کی زندگی میں وقت ہے تو کریں کیا. تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ وقت کے صحیح استعمال کے اصول ہوتے ہیں، جسے ٹائم مینجمنٹ کہا جاتا ہے. اس کے استعمال کے کچھ اصول ہوتے ہیں. ان اصولوں کے مطابق چلیں تو یہی آپ کا وقت ایک پھل دینے والے بیج کی صورت اختیار کر جاتا ہے. اب وہ اصول کیا ہے؟ اصول تو اس کے بہت سارے ہوتے ہیں اور یہ سارے ایک نشست کے اندر بیان ہو بھی نہیں سکتے، لیکن ایک دو باتیں میں آپ کے لیے عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ذہن میں یہ بات ہمیشہ مستحضر رکھے کہ وقت آپ کی زندگی ہے، وقت آپ کا سرمایہ ہے، وقت آپ کی زندگی گزارنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ نے وقت گزارنا ہے. جب تک کسی شے کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں ہوتی تب تک ہم اس شے سے استفادہ نہیں کر سکتے. اور جو وقت کی اہمیت ہے وہ میں نے جو پچھلی جتنی باتیں کی ہیں اس سے بڑی واضح ہے کہ وقت کی اہمیت کیا ہے، کہ وقت زندگی ہے، وقت آپ کو کامیابی دلانے والا ہے، اور وقت ہی کے ذریعے بربادی ہوتی ہے اور وقت ہی کے غلط استعمال سے آدمی تباہ ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وقت کی اہمیت ہمارے ذہن میں ہو کہ ہمارا وقت قابل قدر ہے. لیکن یہاں پر ایک وسوسہ یا ایک یوں کہہ لیں کہ ذہن کے اندر ایک غلط تصور یہ بیٹھا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے دل میں وقت کی بڑی قدر ہے، ہمارے دل میں وقت کی بڑی قدر ہے، ہم اپنا وقت بڑے اچھے کاموں میں گزار رہے ہیں، ہمارے دل میں قدر ہے تو ہی ہم یہ کر رہے ہیں. بات یہ نہیں. بات یہ ہے کہ وقت کی قدر کو جانچنے کا معیار کیا ہے کہ آپ وقت کی قدر کرتے ہیں، ہمارے دل میں وقت کی قدر ہے، اس کے جانچنے کا معیار کیا؟ اس کے جانچنے کا معیار میں آپ کو عرض کرتا ہوں.
دو چیزیں یہاں پر میں عرض کروں گا. پہلی بات یہ کہ اپنے پورے اوقات کار میں، جدول میں آپ اس بات پہ غور کریں کہ آپ کی مصروفیات میں فضول اشیاء کتنی داخل ہیں. جتنی فضول چیزیں آپ کے اوقات میں ہیں، آپ کے دل میں وقت کی قدر اتنی کم ہے. اور جس کے دل میں اور جس کے اوقات کے اندر فضولیات جتنی کم ہیں، اس کے دل میں وقت کی قدر اتنی زیادہ ہے. تصوراتی قدر و قیمت نہیں، عملی قدر و قیمت. عملی قدر و قیمت. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہماری فضول دوستیاں بہت زیادہ ہیں، یار باش، بہت سارے دوست بنائے ہوئے، گپ شپ میں اچھا وقت گزرتا ہے ان کے ساتھ، اگر ہماری زندگی میں یہ چیز شامل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وقت کی قدر ہم نہیں کرتے. اگر ہماری زندگی میں موبائل بہت زیادہ ہے، کہاں فون کر رہے ہیں لاہور، کہاں کر رہے پشاور، کہاں کر رہے فلاں کو، کہاں کر رہے ادھر، کہاں کر رہے ادھر، کیوں؟ حال چال پوچھنے کے لیے، یا جو ایونٹ چل رہا ہے اس کے پوچھنے کے لیے. الیکشن ہے تو الیکشن کی باتیں کرنے کے لیے، اور کھیل چل رہے تو کھیل کے بارے میں پوچھنے کے لیے، حادثہ ہو گیا تو حادثے کے بارے میں پوچھنے کے لیے، بس اس لیے فون کر. ایک تعداد ہے کہ جن کی زندگی میں موبائل کا استعمال بہت زیادہ، ان کے دل میں وقت کی قدر اتنی کم. اچھا، دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں یہ سوشل میڈیا کتنا ہے، فیس بک کتنا ہے. ہمارے مجاہدین کی ایک پوری جماعت ہے کہ جو فیس بک پہ لگی رہتی ہے، لگی رہتی ہے، لگی رہتی ہے. درجہ وائز گروپ بنے ہوتے ہیں. یہ فلاں درجے کا جو ہے نا وہ گروپ ہے. اچھا، کیا شیئر ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس کا کلپ اٹھایا، اس کا اٹھایا، اس کا اٹھایا، اس کا اٹھایا، بس وہ جس کو جو پسند ہے وہ والے کلپ دوسرے کو دے رہا ہے. اچھا، یہ نہیں تو جسٹ معلومات کے لیے کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، دیکھتے جاؤ، دیکھتے جاؤ، کرتے جاؤ، دیکھتے جاؤ، گناہ حلال حرام سب اس کے اندر. تو جس بندے کی مصروفیات کے اندر فیس بک بہت زیادہ ہے، اس کا مطلب اسے وقت کی قدر نہیں. جس کا پازیٹیو استعمال ہے کہ عالم بن چکا، اب دین کی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ اور چیز ہے. لیکن یہ نہیں اور صرف محض ایسے گھماؤ پھراؤ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وقت کی قدر نہیں. اچھا، اسی طرح ہماری مصروفیات کے اندر واٹس ایپ کتنا ہے؟ جتنا واٹس ایپ زیادہ، اس کا مطلب ہے کہ ہماری نظر میں اپنے وقت کی قدر اتنی کم ہے. وجہ یہ ہے کہ واٹس ایپ جو ہے وہ ہمارے طلباء کی استعمال کا نہیں، طلباء کی استعمال کا نہیں ہے. یہ تو کوئی ذاتی معلومات کے لیے، کوئی حال احوال کبھی کوئی ضروری پوچھنا ہے تو اس کے لیے ہو گیا. شیئرنگ کرنی ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو فارغ ہیں یا جن کا یہ کام ہے. طالب علم ہی دنیا جہان کے کلپ اٹھا کے ادھر ادھر بھیجے جا رہے ہیں، ان کے گروپ بنے ہوئے، تو اس کا مطلب کہ اس کی زندگی میں وقت کی قدر نہیں. اسی طرح گھومنے پھرنے کا شوق، ہفتے میں ایک دن کہیں نہ کہیں ادھر ادھر جانا ہے، مہینے میں ایک مرتبہ کہیں ادھر ادھر جانا ہے، جس کا مطلب ہوا کہ وقت کی قدر. تو وقت کی قدر کو پہچاننے کا ایک جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی مصروفیات کو چیک کریں کہ ان مصروفیات میں کتنی قابل قدر مصروفیات ہیں اور کتنی بے قدر مصروفیات ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہمارے اوقات کار میں کچھ نہ کچھ ایسا وقت ملتا ہے جو بالکل فراغت کا ہوتا ہے، جس میں ہم کوئی کام نہیں کرتے. ان اوقات کو ہم کتنا استعمال کرتے ہیں اسے دیکھ لیں. ان اوقات کو ہم کتنا استعمال کرتے ہیں اسے دیکھ لیں. میں نے بہت عرصہ پہلے اس پر ایک مرتبہ بیان بھی کیا تھا. اسے کہتے ہیں چنکس آف ٹائم، وقت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے. وقت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے. آپ نماز کے لیے مسجد میں آئے، جماعت کے اندر ابھی 10 منٹ باقی ہیں، آپ نے 5 منٹ میں سنتیں پڑھی، 5 منٹ آپ کے پاس ہیں. آپ کسی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے
تو وہ بیٹھا ہوا ٹائم جو ہے آپ کا 15 منٹ بھی ہو سکتا ہے، آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ سفر کرتے ہیں، بس میں آتے جاتے ہیں، آپ جو ہے وہ مثال کے طور پہ دوسرے شہر میں جاتے ہیں، بس میں ٹرین میں سفر کرتے ہیں، آپ کے پاس اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے، وہ وقت آپ کس کام میں استعمال کرتے ہیں؟ وقت کا یہ جو استعمال ہے یہ دنیا کے اندر ایک سائنس ہے کہ جو وقت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں آپ انہیں اگر کارآمد بنا لیں تو آپ کے علم میں اضافے کا بہت بڑا ذریعہ یہ بن سکتے ہیں۔ احادیث طیبہ میں بھی اور سلف صالحین اور بزرگان دین کی زندگیوں میں بھی اس کے بڑے واقعات ملتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں چھوٹا سا پودا ہو جسے زمین میں بویا جا سکتا ہے، چھوٹا سا پودا ہو، اور وہ اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ قیامت قائم ہو چکی، حدیث کا بلکہ میں پوری حدیث کے الفاظ عرض کرتا ہوں، فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہو جائے، زلزلہ شروع ہو گیا، سورج بے نور ہونا شروع ہو گیا، ستارے جھڑنا شروع ہو گئے، زمین کے اوپر تباہی مچنا شروع ہو گئی، فرمایا اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پودا ہو، فرمایا کہ اگر وہ طاقت رکھتا ہو کہ قیامت کے شروع ہونے سے لے کر اس بندے کے مرنے تک اگر یہ وہ پودا زمین میں گاڑ کر اگا سکتا ہے تو اسے زمین میں بو کے اگا دے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس نے جو زمین میں پودا بونا ہے، قیامت تو شروع ہو گئی ہے، اس نے بھی ختم ہو جانا، لیکن جو نقطہ سمجھانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس اگر چند لمحے بھی زندگی کے رہ جائیں، چند لمحے بھی زندگی کے رہ جائیں تو وہ ان لمحات کو استعمال کرے، اور کچھ نہیں کر سکتا، ہاتھ میں پودا ہے تو اس پودے کو زمین میں بو دے کہ اس سے کوئی پودا ہی نکلا ہے، بڑا پودا نکل۔ یہ ہے اپنے وقت کے اقل قلیل حصے کو بھی استعمال کرنا۔ اچھا، ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام عبد الرحمن ابن ابی حاتم، بڑا ان کا مشہور نام ہے، تفسیر کے اندر خاص طور پہ ان کا نام بہت آتا ہے، بہت بڑے محدث تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا راویوں پہ، اسماء اور رجال پہ آپ کا علم بہت زیادہ ہے، یا آپ نے اپنا علم کہاں سے حاصل کیا؟ تو انہوں نے فرمایا اپنے والد صاحب سے۔ ان کے والد بھی بہت بڑے محدث تھے، فرمایا اپنے والد سے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے والد تو انتہائی مصروف تھے، سارا دن طلبہ کو پڑھانے میں اور مدرسے میں ان کا وقت گزرتا تھا، ان کے پاس تو وقت تھا ہی نہیں آپ کے پاس بیٹھنے کا، اور آپ باقاعدہ اپنے والد کے مدرسے میں پڑھتے نہیں تھے، تو یہ اتنا علم آپ نے اپنے والد سے کیسے حاصل کر لیا؟ جب والد کے پاس آپ بیٹھے ہی نہیں تو علم کہاں سے سیکھا؟ والد صاحب سے کہاں سے علم سیکھ لیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے والد جب پڑھا کے فارغ ہوتے تھے تو گھر آتے تھے، گھر میں داخل ہونے سے لے کر جو ان کے بیٹھنے اور آرام کرنے تک کا ٹائم ہوتا تھا میں اس وقت میں ان سے سیکھتا تھا۔ پھر جب میرے والد صاحب کھانا کھاتے تھے تو میں کھانے کے وقت ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، وہ کھانا کھاتے رہتے تھے اور میں ان سے پوچھ کے علم سیکھتا رہتا تھا، اور پوری زندگی میں نے ایسے ان سے علم سیکھا، پوری زندگی ایسے علم سیکھا کہ جو میرے والد صاحب کے کھانے کا وقت تھا میں اس میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا، اور اس وقت میں ان سے میں سوالات پوچھتا تھا، وہ مجھے جواب دیتے تھے اور میں اسے نوٹ کر لیتا تھا، اور اسی ذریعے سے مجھے علم ملا، اور میرا سب سے زیادہ علم اپنے والد صاحب سے۔ یہ ہے وقت کے وہ چھوٹے چھوٹے حصے کہ جنہیں ہم کنسیڈر نہیں کرتے، جنہیں ہم کچھ سمجھتے نہیں، لیکن ان کے ذریعے کتنا علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے لیے اچھا، اب دنیا میں کیا ہوتا ہے
دنیا بھر میں جیسے خاص طور پہ جو مغربی ممالک ہے جہاں پڑھنے کا رجحان ہے، مطالعے کا رجحان ہے، ڈگری کا رجحان ہے، وہاں لوگ اپنی جاب پہ جاتے ہیں. اب جاب پہ جانے کے لیے بس میں یا ٹرین میں سفر کرتے ہیں، 40 منٹ جانے کا، 40 منٹ آنے کا. یہ 40 منٹ کے دوران کتاب ان کے ہاتھ میں. اگر کتاب نہیں تو کانوں کے اندر ہینڈ فری، اور بجائے اس کے کہ وہ ہمارے قوم کے جاہلوں کی طرح گانے ہی سنتے رہے ہر وقت، وہ اس کی جگہ کچھ لرننگ کی، کچھ سیکھنے کی چیزیں سنتے رہتے ہیں. کیونکہ اب ایک نیا دنیا کے اندر ایک ٹرینڈ چلا ہے آڈیو بکس. آڈیو بکس، آڈیو بکس کیا کہ جیسے ہم پڑھنے کے اندر کتابیں پڑھتے ہیں، تو اب اس طرح کی چیزوں کے اندر دوسری کتابیں آ گئی کہ وہ سن کر آپ پوری کتاب پڑھ لیتے. جیسے فیضان سنت کو ریکارڈ کر لے، قرآن مجید آپ تلاوت سنتے، تو قرآن مجید کی جو تلاوت ہے آپ اسے آڈیو بک کہہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے دنیا کی ہر چیز پہ لیکچرز اور کتابیں آڈیو کے اندر موجود ہیں. آپ نے ہسٹری اگر پڑھنی ہے تو ہسٹری کے اوپر ایک نہیں 1 کروڑ سے زیادہ لیکچر موجود ہے. اگر آپ نے ٹائم مینجمنٹ پڑھنی ہے تو ٹائم مینجمنٹ پہ ایک نہیں 50 کروڑ ویڈیوز موجود ہوں گے. اتنا دنیا کے اندر مواد موجود ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ڈگری حاصل کرنی، جو ڈپلومہ کرنا ہے، جس چیز میں کرنا ہے اس کی بکس اپنے موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کی، 40 منٹ جانے کے 40 منٹ آنے کے کان کے اندر. 1 سال تک 40 منٹ آتے جاتے سنتے رہتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سال کے آخر میں باقاعدہ اس کا امتحان دیتے ہیں، ایگزام میں بیٹھتے ہیں اور اسی شعبے کی، اسی ڈپلومے کی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں. یہ ہے وقت کا استعمال، یہ وقت کا استعمال. تو اب آپ کے اوقات کار میں 20 چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ شامل کر سکتے ہیں. آپ کے لیے میں آپ کو پوزیشن حاصل کرنے کا آپ کو میں طریقہ عرض کرتا ہوں، اگر جن کو نہیں ملی اور جن کو ملی ہے دونوں کے لیے. دیکھیں، پوزیشن حاصل کرنے میں سب سے بنیادی چیز کیا ہوتی ہے؟ دہرائی، اعادہ، تکرار. تکرار سے مراد دوسرے کے ساتھ نہیں، اپنا تکرار. ذہین سے ذہین طالب علم اگر سبق استاد کے سامنے پڑھنے کے بعد اسی دن دوبارہ 1 آدھ مرتبہ دہرائی کرے اور پورا سال دوبارہ نہ دہرائے، پورا سال دوبارہ نہ دہرائے، وہ کبھی پوزیشن نہیں لے سکتا، بھلے جتنا مرضی ذہین، جتنا مرضی ذہین. لیکن اگر 1 مرتبہ استاد نے پڑھایا اور اس کے بعد دوبارہ اسی دن پڑھا اور اس کے بعد پورا سال نہیں پڑھا، وہ پوزیشن نہیں لے سکتا. وجہ یہ ہے کہ ہمارے حافظے اچھے ہوں گے لیکن اتنے اچھے نہیں. ہم ذہین ہوں گے لیکن اتنے ذہین نہیں ہیں. اس کی بنسبت وہ طالب علم کہ جو ہر تھوڑے دنوں کے بعد استاد سے پڑھا ہوا سبق دہراتا رہتا ہے، پچھلے 5 دن کا، پچھلے ہفتے کا، پچھلے 2 ہفتے کا، پچھلے مہینے کا، مہینے بعد دہرا لیا، جو اس انداز میں چلے گا سال کے آخر میں پوزیشن اس کے ہاتھ میں. کیونکہ پوزیشن کا مدار آپ کی دہرائی کے اوپر ہے. اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ جب پڑھتے ہیں، استاد صاحب آپ کو پڑھاتے ہیں، وہ سبق کی تقریر کرتے ہیں. جو سبق کی تقریر استاد نے کی ہے آپ اسے نوٹ کریں، لازمی طور پہ نوٹ کریں. صرف سننے پر اکتفا نہ کریں، لکھیں ضرور. یہ جو لکھا ہوا ہے یہ آپ لکھیں چھوٹی سی ڈائری کے اندر. بڑے بڑے رجسٹر کے اندر لکھنا چاہیں تو وہ جدا بات ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی کاپیز کے اندر لکھیں، پاکٹ سائز، جو آپ کی جیب میں آ سکے. آپ اس میں لکھیں اور یہ لکھا ہوا آپ کی جیب کے اندر موجود. آپ کو جہاں 5 منٹ، 6 منٹ، 10 منٹ ملیں اسے نکالیں اور پڑھنا شروع کر دیں. بہت توجہ سے پڑھنے کی حاجت نہیں ہوتی، بہت زیادہ اس کو رٹا مارنے کی حاجت نہیں ہوتی، جسٹ ایک نظر سے گزارنا ہوتا ہے، ایک نظر سے گزارنا ہوتا ہے. بس آپ یوں نظر سے گزارنا شروع کر دیں. وہ چیزیں جو آپ نے 2-4 مرتبہ بار بار پڑھی ہوں گی وہ 1 سال کے لیے نہیں، پوری زندگی کے لیے آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے.
پوری زندگی کے لیے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے. جو پڑھنے کا یاد کرنے کا رول ہے میں آپ کو عرض کروں, جب ہم پہلی مرتبہ پڑھتے ہیں تو شے ہمیں 20% یاد ہوتی ہے. جب پہلی مرتبہ پڑھتے ہو تو 20% یاد ہوتی, یعنی ہمارے ذہن میں راسخ ہوتی. جب دوسری مرتبہ پڑھتے ہیں تو 60% یاد ہو جاتی. جب تیسری مرتبہ پڑھتے ہیں تو 80% یاد ہو جاتی, اور جب بار بار پڑھتے ہیں تو 100% یاد ہو جاتی. ہم اپنے پہلی مرتبہ پڑھنے کو تو اہمیت دیتے ہیں, لیکن بار بار پڑھنے کو بھول جاتے ہیں. اور یہ بار بار پڑھنا وہ فرق ہے کہ جہاں سے پوزیشن کا اور عدم پوزیشن کا فرق آتا ہے, جہاں کامیابی اور ناکامی کا فرق آتا ہے, جہاں ذہانت اور عدم ذہانت کا فرق آتا ہے, جہاں کتابیں یاد رکھنے اور نہ رکھنے کا فرق آتا ہے. تو اپنے اوقات کو اس انداز میں اس انداز میں کرے. لکھ لے اپنے پاس, موبائل میں لکھ لے. موبائل کے اندر ماشاءاللہ ہماری مہارت تو بہت ہے تیز سے لکھنے کی, تو اپنے اسباق لکھ لیں. جب آپ فارغ ہو تو موبائل میں اس کو پڑھ لیا, موبائل میں پڑھ کے اس کو آپ یاد کر لیں. 20 چیزیں میرے ابھی موبائل کے اندر ہوں گی, لکھ لیتا ہوں اس کو, بعد میں اس کو یاد کر لیتا ہوں, وہ ذہن نشین ہو جاتا. تو اپنے وقت کی قدر کرنے کے پہچان کا یہ 2 میں نے طریقے عرض کیے, اور بھی کچھ چیزیں, لیکن 2 یہ چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ پہلے نمبر پر اپنے اوقات میں جو فضول مصروفیات ہیں ان پہ ایک نظر کر کے ان کو ریموو کر دیں, ختم کر دیں. اور دوسرے نمبر پہ جو آپ کے اوقات میں چھوٹے چھوٹے وقت کے حصے آپ کو ملتے ہیں, ان کو فضول نہ ضائع کرے, ان کو استعمال کرے اور ان کو اپنے اسباق کی دہرائی میں استعمال کرے. آپ دیکھیے جو آپ کہتے تھے نا آپ کو سبق یاد نہیں ہو رہا, آپ کو سبق یاد ہونا شروع ہو جائے. جب آدمی تھوڑا سا فری یاد کرتا ہے نا اس کو زیادہ یاد ہو جاتا ہے. بہت زیادہ زور مار رہا ہوتا ہے پوری طرح یاد نہیں ہو رہا ہوتا. تو وہ بھی کریں اور ساتھ میں اس کو ایڈ کریں, یہ دونوں چیزیں ملا لیں, آپ کو سبق یاد ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تمام طلبہ اکرام تشریف رکھیں. الحمدللہ مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے سالانہ امتحانات میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ اکرام میں تحائف کی تقسیم کی یہ تقریب ہماری چل رہی ہے. قبلہ مفتی صاحب کا شاندار بیان ہم نے سماعت کیا. اب انشاءاللہ وہ طلبہ اکرام جنہوں نے سالانہ امتحانات میں پوزیشنیں حاصل کی ہیں ان میں انعامات کی تقسیم ہوگی. میں انعامات کی تقسیم کرنے کے لیے دعوت دوں گا قبلہ مفتی صاحب کو کہ تشریف لے آئیں. ہمارے جامعۃ المدینہ باب المدینہ کے ذمہ دار ساجد باپو المدنی وہ بھی تشریف لے آئیں. مولانا فہیم مدنی ہمارے تعلیمی امور کے ذمہ دار ہیں, وہ بھی تشریف لے آئیں. اس کے علاوہ ہمارے ناظمین جو ہیں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ مکی کے ناظم عبد القادر صاحب وہ بھی تشریف لے آئیں. جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ مدنی کے ناظم صاحب مولانا ثاقب مدنی صاحب اور بغدادی جو دورہ حدیث اور تخصصات کے ناظم ہیں مولانا آفتاب مدنی وہ بھی, اور پورے جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے ناظم مولانا عابد مدنی صاحب, ان سب سے التماس سے تشریف لے آئیں. انشاءاللہ درجہ اولیٰ سے ہم تقسیم انعامات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. مفتی حسان صاحب سے بھی التجا ہے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں. ناظمین سے بھی التجا ہے کہ اوپر تشریف لے آئیں. انشاءاللہ سب سے پہلے درجہ اولیٰ. درجہ اولیٰ ہمارے ہاں 2 حصوں پر تقسیم ہے. درجہ اولیٰ 6 سالہ اور 8 سالہ.
درجہ اولا 6 سالہ میں ہماری تیسری پوزیشن حاصل کی ہے سخاوت علی بن محمد عارف نے 92.9% حاصل کیے، ممتاز ما شرف ہیں۔ تشریف لائیں سخاوت علی بن محمد عارف۔ جو بھی تعلیم تشریف لائیں گے وہ مصافحہ کر کے مفتی صاحب سے اپنا انعام وصول کریں گے۔ دوسری پوزیشن حاصل کی محمد احد بن محمد رمضان، 93.1% حاصل کیے انہوں نے۔ محمد احد بن محمد رمضان تشریف لائیں۔ اور پہلی پوزیشن جنہوں نے حاصل کی ہے درجہ اولا 6 سالہ میں محمد شہباز بن دلشاد احمد۔ محمد شہباز بن دلشاد احمد نے 93.6% حاصل کیے ہیں، وہ بھی انعام حاصل کریں گے۔ اولا 8 سالہ، ہمارے ہاں درس نظامی اولا 8 سالہ میں جو چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے مسعود بدر بن بدر الاسلام نے حاصل کی ہے، 94.3% حاصل کی ہے انہوں نے، مسعود بدر بن بدر الاسلام۔ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے محمد عبید رضا بن سلمان غنی نے، 94.4% نمبر حاصل کیے ہیں۔ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے احمد ریاض بن محمد ریاض نے، 95.4% حاصل کیے ہیں۔ اور اولا 8 سالہ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں محمد بلال بن محمد رمضان، انہوں نے 95.4% حاصل کر کے درجہ اولا میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ آتے ہیں درجہ ثانیہ کی طرف۔ درجہ ثانیہ 6 سالہ میں احتشام ستار بن عبد الستار نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ طلبہ اکرام جو سماعت کر رہے ہیں انہیں اگر خوشی ہو رہی ہے تو اس کا اظہار کریں، اچھی نیت سے ان کے لیے دعا بھی کریں۔ درجہ ثانیہ 6 سالہ میں دوسری پوزیشن محمد اویس بن نصرت اقبال نے حاصل کی ہے، اویس بن نصرت اقبال۔ اور پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے درجہ ثانیہ 6 سالہ میں محمد ماجد رضا ہیں۔ درجہ ثانیہ 6 سالہ میں پہلی پوزیشن محمد ماجد رضا بن محمد مجید نے حاصل کی ہے، 92.1% نمبر حاصل کر کے۔ ثانیہ 6 سالہ میں پہلی پوزیشن تیسری پوزیشن حاصل کی ہے ہمارے محمد عاکف بن عبد الغفار، عاکف بن عبد الغفار نے۔ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے زہیب خان نے، یہ چوتھی پوزیشن محمد عاکف، تیسری پوزیشن زہیب خان نے۔ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے ثانیہ میں ہمارے محمد اویس بن عبد الغنی بھٹی صاحب نے۔ اور پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کا نام ہے راشد بخاری بن سلیم احمد شاہ۔ ثانیہ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے راشد بخاری بن سلیم احمد شاہ نے۔ ثالثہ درجے کی طرف آتے ہیں۔ ثالثہ درجے میں چوتھی پوزیشن حاصل کرنے والے شہزاد عابد بن عابد حسین ہیں، جنہوں نے 91.9% حاصل کیے ہیں۔ تیسری پوزیشن کامران علی بن محمد حنیف، ثالثہ میں تیسری پوزیشن کامران علی بن محمد حنیف کی ہے۔ اور دوسری پوزیشن عبد الغفار بن رئیس نور احمد کی ہے، عبد الغفار بن رئیس نور احمد نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ اور پہلی پوزیشن درجہ ثالثہ میں حاصل کرنے والے ہمارے طالب علم محمد مجاہد رضا بن مفتی محمد اشفاق احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے درجہ ثالثہ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ درجہ رابعہ میں چوتھی پوزیشن حاصل کرنے والے شفقت علی بن محمد عیسیٰ ہیں۔ شفقت علی بن محمد عیسیٰ نے چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے۔ اور درجہ رابعہ میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے عبید اعظم ہیں۔ عبید اعظم بن محمد اعظم نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ اسی درجہ رابعہ میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے محمد توصیف بن محمد رزاق ہیں،
اور درجہ رابعہ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم کا نام ہے محمد آفتاب بن حاجی نور احمد۔ درجہ رابع پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے محمد آفتاب بن حاجی نور احمد 92.8% نمبر حاصل کیے ہیں۔ درجہ خامسہ کی چوتھی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد خضر بن شاہد پرویز ہیں۔ محمد خضر بن شاہد پرویز جنہوں نے چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے۔ درجہ خامسہ میں تیسری پوزیشن لینے والے محمد رضوان بن محمد رمضان ہیں۔ محمد رضوان بن محمد رمضان۔ اور درجہ خامسہ میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے عبد المنان بن تسلیم اختر ہیں۔ عبد المنان بن تسلیم اختر۔ اور درجہ خامسہ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے محمد حماد حنیف بن محمد حنیف ہیں۔ درجہ خامسہ میں پہلی پوزیشن محمد حماد بن محمد حنیف ہیں۔ درجہ سادسہ اس میں چوتھی پوزیشن حاصل کرنے والے غلام علی بن محمد نواز۔ غلام علی بن محمد نواز درجہ سادسہ میں چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے۔ درجہ سادسہ میں تیسری پوزیشن نوید احمد بن محمد رمضان نے حاصل کی ہے۔ نوید احمد بن محمد رمضان نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے، جبکہ دوسری پوزیشن حافظ محمد آصف بن نذیر احمد نے درجہ سادسہ میں حاصل کی ہے۔ اور وہ طالب علم جنہوں نے درجہ سادسہ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اویس اختر بن اختر حسین ہے۔ اویس اختر بن اختر حسین پہلی پوزیشن حاصل کی ہے درجہ سادسہ میں۔ سبحان اللہ، میں ہی بول دیتا ہوں سبحان اللہ، آپ تو بولیں گے نہیں۔ یہ آپ نے پوزیشن نہیں لی تو کم سے کم لینے والوں کی کچھ حوصلہ افزائی کر دیں اور اچھی نیت کریں۔ انشاءاللہ مفتی صاحب نے جو طریقہ بتایا تو انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے تو آئندہ سال انشاءاللہ کس کس کی پوزیشن آئے گی؟ وقت کی قدر کریں گے۔ سابعہ، درجہ سابعہ میں چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے غنی محبوب بن محبوب حسین نے۔ سادسہ درجہ سابعہ میں غنی محبوب بن محبوب حسین نے چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے۔ اور اسی سابعہ میں تیسری پوزیشن محمد مزمل بن عبد القادر سومرو 90.4% نمبر حاصل کر کے انہوں نے درجہ سابعہ میں چوتھی پوزیشن حاصل کی، ابھی دورہ حدیث میں پڑھ رہے ہیں۔ اور اسی درجے میں دوسری پوزیشن لینے والے کا نام بھی اتفاقاً محمد مزمل ہے بن عبد المجید۔ محمد مزمل بن عبد المجید نے دوسری پوزیشن حاصل کی درجہ سابعہ میں۔ اور پہلی پوزیشن لینے والے خوش نصیب طالب علم کا نام ہے محمد ذیشان بن منیر احمد، جنہوں نے 91.7% نمبر لے کر درجہ سابعہ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ اور اب آتے ہیں دورہ حدیث کی طرف۔ یہ وہ آخری درجہ جس میں طلبہ اکرام سارا سال حدیث پاک کی تلاوت کرتے ہیں، حدیث پاک پڑھتے ہیں، اور پھر یہ آخری درجہ ہے درس نظامی کا۔ اس میں تیسری پوزیشن لی ہے ہمارے طالب علم جو اس وقت فارغ ہو کر مدرس بھی بن چکے ہیں فیضان مدینہ میں، شہزیب بن غلام شبیر۔ شہزیب بن غلام شبیر نے تیسری پوزیشن دورہ حدیث میں حاصل کی ہے اور اب یہ تدریس کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں۔ دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم دورہ حدیث میں عبد القدوس بن عبد الرشید۔ عبد القدوس بن عبد الرشید جو ابھی تخصص فی الفقہ میں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے دورہ حدیث میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ اور درس نظامی کے سب سے بڑے درجے میں پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم دورہ حدیث میں محمد شعیب علی بن رئیس احمد ہیں۔ محمد شعیب علی بن رئیس احمد دورہ حدیث میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے انہوں نے، اور یہ مفتی صاحب سے اور علماء اکرام سے ناظمین سے اپنا انعام وصول کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں تخصص فی الفقہ کی طرف کہ دورہ حدیث کے بعد ہمارے طلبہ اکرام مختلف فنون میں مزید مہارت حاصل کرنے کے لیے تخصص کرتے ہیں۔ تخصص فی الفقہ میں تیسری پوزیشن لینے والے محمد کریم بن ایاز علی ہیں۔ محمد کریم بن ایاز علی تیسری پوزیشن حاصل کی تخصص فی الفقہ میں۔ اسی درجے میں دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم کا نام عبد الوحید بن اللہ بخش۔ عبد الوحید بن اللہ بخش نے
تخصص فی الفقہ میں دوسری پوزیشن حاصل کی، اور پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کا نام ہے عبد الرحیم بن محمد حسین۔ عبد الرحیم بن محمد حسین ابھی موجود نہیں ہے کراچی میں، ان کا انعام وصول کرنے کے لیے فضیل صاحب، تخصص کے ناظم فضیل صاحب ان کا انعام وصول کریں گے۔ تخصص فقہ کے پہلا انعام عبد الرحیم بن محمد حسین کا ہے، جو کراچی میں نہیں ہے، جن کی جگہ پر محمد فضیل صاحب جو تخصص کے ناظم ہیں وہ وصول کریں گے۔ لغہ عربیہ درجہ دورہ حدیث کے بعد ہمارے طلبہ عربی زبان میں مزید مہارت حاصل کرنے اور ساری دنیا میں مدنی کام کرنے کے لیے لغہ عربیہ کا کورس کرتے ہیں۔ اس میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کا نام ہے محمد ابراہیم بن حکیم شاہ۔ محمد ابراہیم بن حکیم شاہ لغہ عربیہ کے درجے میں انہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ اسی درجے میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے کا نام ہے محمد اظہر شہزاد بن محمد ابراہیم۔ اظہر شہزاد بن ابراہیم بھی کراچی میں موجود نہیں ہیں، ان کی جگہ پر احمد رضا جو ہمارے مدرس ہیں مولانا احمد رضا صاحب وہ انعام وصول کریں گے۔ اور اسی درجے لغہ عربیہ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم جو اس وقت جامعۃ المدینہ میں تدریس کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں، حافظ محمد سعید بن غلام فرید، درجہ لغہ عربیہ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے 90.3% نمبر لے کر۔ اور اب آخر میں وہ خصوصی انعام کہ جو طالب علم نہ صرف جامعۃ المدینہ میں، نہ صرف تمام جامعۃ المدینہ میں، بلکہ پورے پاکستان کے جو طلباء اہل سنت مدارس کے طلباء ہیں وہ تنظیم المدارس سے امتحان دیتے ہیں۔ اس تنظیم المدارس میں دورہ حدیث شہادت العالمیہ میں پورے پاکستان میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم باب المدینہ کراچی کے مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طالب علم ہیں، ان کا نام ہے محمد ایوب بن محبوب الحسن۔ پورے پاکستان میں تنظیم المدارس میں پہلی پوزیشن حاصل کی، ان کو فتاوی رضویہ خصوصی طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ان پوزیشن لینے والوں کو مزید علم میں ترقی عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام کے لیے مولانا جنید صاحب ہمارے دور حدیث کے طالب علم جنید شیخ سے گزارش ہے کہ آئیں صلاۃ و سلام پیش کریں۔ اعلان سماعت فرمائیے کہ آج دوپہر 3 بجے نگران شورا فیضان مدینہ کے تمام مدنی عملے کے اسلامی بھائیوں کے درمیان ایک بیان فرما رہے ہیں۔ کچھ دیر پہلے ان کا پیغام آیا مجھے کہ اگر طلبہ بھی اس میں شرکت کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اس میں تربیت کے مدنی پھول بیان کیے جائیں گے، تو تمام ہی کوشش کریں، ورنہ مقیم طلبہ دوپہر 3 بجے یہیں میلاد ہال میں تشریف لے آئیے، انشاءاللہ نگران شورا کا بیان کا سلسلہ ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں جی سوہانی گڑی چمکاتے پاک کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام توقا پرنوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے، فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بن
شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. جو طلبہ جن کی پوزیشن بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ